بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا ٹاپک ہے ایمان اور آزمائش۔ یہ عنوان میں نے کیوں چنا؟ اس لیے چنا کہ ابھی تھرڈ ویو، فورتھ ویو شروع ہے۔ کورونا کا آپ دیکھ ہی رہے ہیں، پہلا گیا، دوسرا گیا، تیسرا، چوتھا، یہ سب شروع ہو گیا ہے۔ تو ایک آزمائش ہے اور ایک نئے نام کے ساتھ آیا، اومیکرون۔ اب یہ اس کا کورونا کا بڑا بھائی ہے یا چھوٹا بھائی ہے، لیکن بھائی تو ضرور ہے۔ اور اس طریقے سے آزمائش بڑھتی جا رہی ہے۔ جو آیتیں میں نے پڑھی ہے وہ تینوں آیتوں میں 5 چیزوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے، اور کورونا میں بھی 5 لفظ ہے، کاف، را، واو، نون، الف، کورونا۔ اور اس آیت کے اندر بھی 5 چیز ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو آزمائیں گے ڈر کے ذریعے۔ دوبارہ ڈر چالو ہو گیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے، مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے۔ اور یہ 5 چیز ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے۔ کچھ لوگ ہیں جو بیمار ہیں، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو زکوٰۃ دیتے تھے آج وہ لینے والے ہو گئے، جو سود سے دور رہتے تھے آج اس کنڈیشن میں پہنچ گئے ہیں، اس آزمائش میں، کہ جان بچانے کے لیے بیچارے کو نہ چاہتے ہوئے بھی آزمائش میں پڑنا پڑ رہا ہے۔ تو آزمائش کا دور تو ہے ہی۔ تو ایمان والوں کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو اتنے ہی زیادہ آزمائیں گے۔ اس لیے ہم اور آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ اسی آیت کے اندر کہا گیا کہ آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ جب بھی مصیبت آتی ہے تو یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جب یہ ہم پڑھیں گے تو اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، نوازشیں ہیں، اور یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ یہ جو مسئلہ ابھی چل رہا ہے، ہمیں اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کورونا کے ساتھ مرنا ہے، کورونا کے ساتھ جینا ہے، اور اپنے لائف کا اس کو حصہ بنا لینا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ آزماتے ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ نے نبیوں کو آزمایا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمایا ہے۔ سنن ترمذی کتاب الزہد حدیث نمبر 2398، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس اشد بلاء، سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء، نبیوں کی۔ پھر اس کے بعد جیسے ایمان میں لوگ رہتے ہیں وہی حساب سے ان کی آزمائش ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ غور کیجئے، پچھلے زمانے کے جو لوگ تھے ان کی حالت تو اور زیادہ آزمائش والی تھی۔ صحیح بخاری کتاب الاقراء حدیث نمبر 6943، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر پر بیٹھے ہوئے ہیں کعبہ کے سائے میں، تو کہا آپ دعا کیوں نہیں کرتے، مدد کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد کان قبلکم قد یؤخذ الرجل فیؤخذ له فی الارض فیجل فیہا فیجاء بالمنشار، دیکھو تم سے پہلے لوگوں کے جو حالات تھے، آدمی کو پکڑا جاتا، لایا جاتا، کھڈا کھودا جاتا، اس کے اندر رکھا جاتا، آرا لایا جاتا اور چیر دیا جاتا۔ فما یصدہ ذلک عن دینی، یہ چیزیں بھی ان کو دین اور اسلام سے روکنے والی نہیں تھی۔ لوہے کی کنگھی اور آدمی کے جسم میں گوشت پوشت کے ساتھ نکال لیا جاتا، لیکن یہ سب چیزیں بھی دین سے روکنے والی نہیں تھی۔ تو آزمائش تو ہونی ہی ہونی ہے، چاہے جیسے بھی آزمائش ہو۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جب بھی تو آزما رہا ہے تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ آپ دیکھیے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام 18 سال تک بیمار رہے، 1-2 سال نہیں، 18 سال تک بیمار رہے۔ جب 18 سال تک بیمار رہے تو جو اللہ نے ان کو نعمت دی تھی دوبارہ اللہ نے چھین لی، پھر دوبارہ اللہ نے لوٹا دیا۔ لیکن ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83 اور 84 پڑھیے کہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والا ہے۔ پتہ یہ چلا ہمیں دعا بھی کرنی ہے، دوا بھی کرنی ہے۔ ابھی کورونا میں آپ نے دیکھا ڈاکٹر نے بول دیا ختم جائیے، لیکن دعاؤں کے ذریعے الحمدللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج ہیں، اللہ نے ابھی ان کا وقت نہیں لایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو صرف دوا کے پیچھے نہیں بلکہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اور دعا جتنا زیادہ کریں گے اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی آسانی پیدا کر ہی دیں گے۔
اس لیے جب بھی بیمار رہیں تو شکوے شکایت نہیں، ارے سب لوگ بیمار ہیں۔ بیماری کو ہم اور آپ نعمت سمجھیں، پریشانی کو نعمت سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ ارے آزما اللہ ہم سے ناراض ہے، نہیں، کیونکہ جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہے اللہ ان کو ہی زیادہ آزمائیں گے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اور یاد رکھیے گا ایمان والوں کی آزمائش تو ہر طریقے سے ہو رہی ہے، لوگ غلط چیزیں بھی بول رہے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 186 لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ میں بات کرنے جا رہا ہوں ابھی دھرم سنسد کے بارے میں۔ ہریدوار کے اندر جو ہوا اپنے انڈیا کے اندر، آپ نے سنا دسمبر 2021 میں کس طریقے سے زہر اگلا گیا مسلمانوں کے خلاف۔ تو یہ جو دھرم سنسد میں پلاننگ ہو رہی ہے یہ پرانی پلاننگ ہے۔ قریش نے بھی اپنی میٹنگ بلائی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیل میں ڈالنا چاہا تھا، قتل کرنا چاہا تھا، نکالنا چاہا تھا، ان کی بھی دھرم سنسد لگی تھی۔ تو جب پرانے زمانے سے پلاننگ ہو رہی ہے اس کا حل کیا ہے؟ جو آیت میں نے پڑھی، تم کو آزمایا جائے گا، تمہارے مال میں جان میں، تم اہل کتاب سے مشرکوں سے تکلیف والی باتیں سنو گے، واقعی تکلیف والی باتیں۔ ہم سپریم کورٹ کے آبھاری ہیں، شکر گزار ہیں کہ کم سے کم سپریم کورٹ نے نوٹس تو لیا کہ ہم کیس سننے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائیوں پلاننگ وہاں ہو رہی ہے مسلمانوں کو مارنے کی، اور ہم اور آپ سو رہے ہیں۔ نماز سب سے اہم چیز ہے، مدد مانگیے، صبر سب سے اہم چیز ہے، اس لیے آگے کہا گیا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ تم صبر کرو، تقویٰ کی زندگی گزارو، یہ پکے کاموں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو دھرم سنسد میں ہوا تھا مکہ کے اندر، قرآن نے کہا سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 30 وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ لوگ چال چلتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو جیل میں ڈال دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو مکہ سے نکال دیں، وہ الگ چال چلتے ہیں، اللہ الگ چال چل رہا ہے، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس لیے صبر سے کام لیجئے۔ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان والوں کے لیے یہ کہانی بہت پرانی ہے۔ تو جتنے بھی دھرم سنسد ہے لوگ لگایا کریں، اس کا حل کیا ہے؟ صبر، تقویٰ کی زندگی۔ اس لیے میرے بھائیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھیں۔ یاد کیجئے گا شیب ابی طالب جو ڈیٹینشن کیمپ ہے، 3 سال تک مسلمانوں کو وہاں قید کر دیا گیا ہے۔ وہاں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ آج ہمارے پاس فریج ہے، واشنگ مشین ہے، ٹھنڈی اور گرمی میں آرام سے رہنے کا سب کچھ ہے، سامان ہے۔ ان لوگوں کے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ کیا کھاتے تھے وہ لوگ؟ یہ پتے کھا رہے ہیں، چمڑے کو پانی میں بھگو کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ آج تو الحمدللہ ہم اور آپ روٹی اور بوٹی برابر کھا رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو اپنے لوگوں کی آزمائش بہت سستی والی ہے، زیادہ بھاری اوری والی نہیں ہے، لیکن ہم اور آپ ٹینشن میں زیادہ آ گئے ہیں۔ کیا ہوگا اب؟ کیا ارے جو لکھا وہی ہوگا۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ فرعون نے کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو مٹا دے، فرعون مٹ گیا، موسیٰ علیہ السلام مٹے نہیں۔ ابو جہل نے کوشش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہتی دنیا تک ہے۔ ابو لہب نے کوشش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہتی دنیا تک ہے۔ تو میرے بھائیوں جن کو بھی دھرم سنسد لگانا ہے وہ لگایا کرے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، ادھر ادھر نہیں کرنا، بس اپنے ایمان کو چیک کرتے رہنے کا اور یاد کرنے کا۔ لگ رہا ہے کہ ابھی جو مسئلہ ان کے زمانے میں ہوا تھا ایسی سنسد لگتی رہے گی، لیکن ایمان پر رہیں گے تو کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ لوگ جان تو نکال سکتے ہیں لیکن ایمان کو دل سے نکال نہیں سکتے۔ بس 1-2 اور مثال دوں گا۔ فرعون کے دربار میں ایک عورت کو لایا گیا، مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2821۔ اصل میں کیا مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو خوشبو سونگھنے کو ملی، تو کہا ما ھذہ الرائحہ طیبہ، یہ بہترین خوشبو کیا ہے؟ تو کہا ھذہ ماشطۃ ابنۃ فرعون و اولادہا، یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ بولا ایسا کیسا؟ کیوں ایسا؟ اتنا بڑا انعام؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فرعون کی بیٹی کو ایک نوکرانی کنگھی کر رہی تھی، تو کنگھی جیسے ہی نیچے گری اس نوکرانی نے کہا اللہ، تو فرعون کی بیٹی نے کہا اللہ سے مراد میرے ابا کیا؟ بولے نہیں، جو میرا رب اور تیرے باپ کا بھی رب ہے اللہ۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا میں اپنے ابا کو بول دوں گی، بولے ہاں بول دو۔ فرعون نے بلایا اس نوکرانی کو اور کہا تمہارا رب کون ہے؟ تو کہا میرا رب اور آپ کا رب اللہ ہے۔ اب غور کیجئے، ایک نوکرانی کا ایمان کتنا مضبوط تھا، اور آج ہماری کتنی بہنیں ایسی ہیں پڑھنے والی، ان کا ایمان کتنا کمزور ہے کہ وہ ایمان چھوڑ چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، شادی کر رہی ہے، کس کے لیے؟ موٹر سائیکل پر گھومے گی، گاڑی میں گھومے گی، ہوٹل میں کھائے گی، بہترین بنگلے میں رہے گی، اور اس کے علاوہ اس کو ملے گا نہیں، ایمان سے ہاتھ دھونا۔ تو فرعون نے کہا معلوم ہے کیا ہوگا؟ اس عورت نے کہا کیا ہوگا؟ جو ہوگا وہ ہوگا۔ اس کے بعد تیل گرمایا گیا، چاندی کے یا پیتل کے برتن میں تیل گرمایا گیا۔ اس نوکرانی کے بعد بہت سارے بچے تھے، تو فرعون نے پوچھا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ آج بھی آخری خواہش ہماری اور آپ کی کیا رہتی ہے؟ روح نکلتے وقت بھی کسی کو معاف نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، معاف کرنا سیکھیے اپنی لائف میں۔ تو آخری خواہش کیا تھی کہ میری ہڈی کو اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی قبر میں ڈال دینا، بس میری آخری خواہش یہی ہے۔ ایک ایک کر کے جب ڈالا جا رہا ہے، اب آخری بچہ بچا جو دودھ پی رہا ہے، ماں اور بچے کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ آج کچھ لوگ اپنے ماں باپ کو برا بھلا بولتے ہیں، میری ماں نے کچھ نہیں کیا، میرے بابا نے کچھ نہیں کیا۔ یاد رکھیے گا، باپ دھوپ میں جلتا ہے، ماں چولہے پر جلتی ہے، تب اولاد پلتی ہے، اتنا آرام سے پل جائے گی۔ اور آدمی تو ہمیشہ بدھو ہے، جب بچہ رہتا تو ماں باپ بولتے ہیں اس کے پاس عقل نہیں ہے، جب شادی ہو جاتی تو بیوی بولتی ہے کہاں سے بدھو کے گھر شادی ہو گئی، کہاں سے بابا نے ممی نے لگا دیا۔ اور جب بچے والے ہو جاتے تو بچے لوگ بولتے ہیں ابا کے پاس عقل نہیں ہے، کھسک گئی ہے۔ تو کب عقل آ گئی؟ آدمی ہمیشہ ایسے رہتا، سیکھتے رہتا، یہ مسئلہ ہے۔ تو کیا ہوا؟ ماں کا مقام و مرتبہ اب اس بچے کو لے کر کیسے کودے تیل میں؟ تو اس بچے نے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا یا امّا اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، امی جان دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے، تو مجھے لے کر تیل میں کود جا۔ فاقتحمت، پھر وہ لے کر تیل میں کود گئی۔ اس سے پتہ یہ چلا وقت کا فرعون آج بھی آواز دے رہا ہے۔ وقت کا فرعون جان تو لے سکتا ہے لیکن ایمان نہیں لے سکتا۔ اس فرعون نے بھی جان تو لے لی لیکن ایمان نہیں لے سکا۔ تو آج بھی دیکھیے گا کچھ لوگ ہیں جن کو نشہ ہے، طاقت کا نشہ ہے، دولت کا نشہ ہے، حکومت کا نشہ ہے، پیسے کا نشہ ہے، علم کا نشہ ہے، خوبصورتی کا نشہ ہے۔ جس کو جس چیز کا بھی نشہ ہے، سب کے نشے کو اللہ تعالیٰ چکنا چور کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، راحت اندوری نے کہا تھا جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، آنا جانا لگا رہے گا۔ اس لیے وقت کے فرعون کو سوچنا چاہیے، طاقت کے نشے میں کبھی نہیں، کیونکہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم عاد کو اللہ نے توڑ دیا ہے۔ امریکہ دنیا کا سپر پاور طاقت ہے، اللہ نے کیسے کہاں ذلیل کر دیا، انگلینڈ کو ذلیل کر دیا، روس کو ذلیل کر دیا۔ تو جن کو بھی طاقت پہ نشہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی کمزور قوم سے ذلیل کرتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ سر نہ اٹھا سکے، لیکن اٹھاتے ہیں پھر دوبارہ اللہ توڑ دیتے ہیں۔ جس کو بھی جس چیز پر نشہ ہے فرعون سے سیکھ لے، اللہ نے ان کی طاقت کو توڑ دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کمزور لوگ جو ہیں نا، کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ساتھ میں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 40، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ کا ساتھ ہے تو گھبرانا کیا؟ اس لیے مومن کبھی بھی گھبراتے نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، جن کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہے اس کو انعام اتنے زیادہ ملنے والا ہے۔ ایک حدیث ابھی جلدی میں پڑھا، سنن ترمذی کتاب الزہد حدیث نمبر 2402، یود اہل العافیۃ الثواب، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دنیا میں تکلیف والوں کو انعام دیں گے، جنہوں نے دنیا میں تکلیف اٹھائی ہے اس کو انعام دینے والے ہیں اللہ۔ جب انعام کو وہ لوگ دیکھیں گے جن کو دنیا میں تکلیف نہیں ہوئی،
ارے اتنا انعام مل رہا ہے، تو اللہ سے کہیں گے کاش دنیا کے اندر ان کے چمڑوں کو بالمقاریض کینچی سے کاٹ دیا جاتا۔ اے اللہ تو ہمارے چمڑے کو دنیا میں کینچی سے کیوں نہیں کٹوایا؟ اتنا بڑا انعام مل رہا ہے ان لوگوں کو، ہم کو بھی ملتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، تکلیف یا آزمائش یا پریشانی اللہ سے مت مانگیے، کبھی بھی مت مانگیے۔ کتنے لوگ بولتے ارے تو ڈر گیا، میں رہتا تو دکھاتا، دیکھتا ہوں، دو دو ہاتھ کرتا ہوں، میں تو سامنے ہی حق بات بول دیتا ہوں۔ یہ حکمت نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا، نہیں بہت کچھ ہو جاتا ہے، جیل میں فالتو 20 سال 25 سال نکل جاتا ہے، کاہے کو اتنا ٹینشن مول لینے کا۔ ایک آدمی تھے، انہوں نے اللہ سے یہ کہا کہ اے اللہ تو مجھے دنیا ہی میں تکلیف دے دے، یعنی جو سزا وہاں دینے والا یہی دے دے، تو اللہ نے دکھایا ان کو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2688، کتاب البر والصلہ، کتاب الذکر والدعا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس گئے، ان کی عیادت کے لیے، بیمار ہیں دیکھنے کے لیے گئے۔ یاد رکھیے گا، ہم اور آپ اگر بیمار کو دیکھنے جاتے ہیں تو ایک وقت میں 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اگر ہم صبح جاتے ہیں تو شام تک ان کی دعا چلتے رہتی ہے، اور اگر شام میں جاتے ہیں تو صبح تک دعا چلتے رہتی ہے۔ تو اگر صبح ایک وقت گئے اور شام میں ایک وقت گئے، دونوں ملا کر کتنے ہوں گے؟ 1,40,000۔ 1,40,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے خیر خیریت پوچھتے رہے، بھائی صاحب کیسے ہیں، کچھ ضرورت ہے کیا میری؟ کبھی موقع ملا پہنچ جائیے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، لاباس طہور انشاءاللہ، گھبرائیے نہیں، اللہ سب صحیح کر دیں گے، گھبرانے کی بات نہیں، بس اتنا بولنے کا۔ 1,40,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ۔ تو ایک بندہ تھا، اس نے مانگ لیا اللہ سے کہ اللہ تو مجھے دنیا ہی میں تکلیف جو دینا ہے دے دے، وہاں مت دینا۔ اللہ نے کہا اچھا، فصار مثل الفرخی، تو وہ آدمی جو ہے مرغی کے چوزے کی طرح ہو گیا۔ مرغی کا بچہ کتنا ہوتا ہے، چوزے کی طرح ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ملنے کے لیے، بولے کیا دعا کی تھے؟ کچھ نہ کچھ مانگے ہو؟ بولا میں نے یہ مانگا کہ اللہ وہاں مت دے، پوری تکلیف یہیں دے دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے اللہ سے یہ مانگنا چاہیے تھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھلائی دے، جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ تو کیا مانگ لیا؟ بولے میں نے ایسا مانگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو دوبارہ وہ اچھی کنڈیشن میں آ گیا۔ تو اسے یہ پتہ چلا ہمیں اور آپ کو تکلیف مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر آ جائے تو صبر کرنا ہے اور جمے رہنا ہے۔ اور اگر بیماری ہو جائے تو ایوب علیہ السلام کو یاد کر لینا کہ وہ کتنے سال تک بیمار رہے؟ 18 سال تک بیمار رہے۔ تو وہ بیمار رہے جبکہ وہ نیک آدمی ہے۔ آج کل کچھ لوگ چڑھاتے ہیں دیکھو یہ نمازی ہے، یہ قرآنی ہے، سب کچھ ہے، دیکھو کتنا بیمار ہے، میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں، نعوذ باللہ۔ یعنی میں اپنے بارے میں نہیں بولا، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ میں نماز ہی نہیں پڑھتا ہوں، کچھ نہیں، لیکن میری دکان بھی اچھی چل رہی ہے، میں بیمار بھی کبھی نہیں پڑتا ہوں۔ ایسے لوگ تانا دیتے ہیں نیک لوگوں کو، ان کو تانا دینے دیجیے، لیکن جب اللہ ان کو پکڑ لیں گے تو پھر اللہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ آزماتے ہیں۔ اب آخری بات بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر کا واقعہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تو لاٹھی سانپ بن گئی، ہاتھ کو بغل میں رکھا، ہاتھ سفید ہو جاتا ہے۔ تو فرعون بولا نہیں یہ جادوگر ہے۔ پھر بولے صاحب جادوگر کو جمع کرو، تو کہا جاتا 17,000 18,000 یا 30,000 جادوگر جمع ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ ڈالو ہم ڈالیں گے۔ اس سے پہلے جادوگروں نے فرعون سے کہا تھا کہ اگر ہم جیت جائیں گے تو کیا ہوگا، کیا انعام ملے گا۔ آج بھی دیکھیے گا جو لوگ حق پر نہیں ہیں بہت سارے اعلانات کرتے ہیں، بولے اگر جیت جائیں گے تو کیا ہوگا، تو بولے ارے انعام تو ملے گا ہی، ہماری کیبنٹ میں آ جاؤ گے۔ اور آج بھی وہی ہے، فیصلے کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، عہدہ آرام سے ملے گا۔ تو یہ دنیاوی حد تک ہو سکتا ہے۔ تو یہ لوگ خوش تھے کہ ارے فرعون کی کیبنٹ میں ہمیں جگہ مل جائے گی، اب کیا چاہیے۔ جب آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ دکھاؤ، تو ان لوگوں نے دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی لاٹھی ڈالی، لاٹھی نے سب نگل لیا۔ جب نگل لیا تو جتنے جادوگر تھے سب سجدے میں چلے گئے۔ آیت نمبر 114 سے 126 تک پڑھی ہے، پورا لمبا واقعہ۔ اب یہی جادوگر لوگ جب ایمان نہیں لائے تھے تو مال کے لالچی تھے، عہدے کے لالچی تھے، مال بھی ملا، عہدہ بھی ملنے والا تھا، مال بھی ملتا، عہدہ بھی ملتا، سب ملتا،
لیکن سجدے میں گر گئے اور کہا ہم ایمان لائے. قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہ ہم جہان کے پالنے والے رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. اب جب ایسا مسئلہ ہو گیا، ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، تو اس کے بعد فرعون نے کہا اچھا تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھا کاٹ ڈالیں گے، یہ ہاتھ تو وہ پیر یا یہ ہاتھ تو وہ پیر، الٹا سیدھا کاٹ ڈالیں گے. اور کاٹنے میں بھی دل کو تسلی نہیں، اس کے بعد سولی پر لٹکا دیں گے کاٹ کر. کاٹ کے ویسے ہی مر جاتے، وہ بولے سولی پر بھی لٹکا دیں گے. اتنا ہونے کے بعد اب جب وہ کلمہ پڑھ لیے تو ہاتھ پیر کاٹنے کی دھمکی بھی ملی، سولی پر لٹکانے کی دھمکی بھی ملی. اس کے بعد ایک ہی بات کہا وَمَا تَنْقَمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. آپ ہم سے انتقام اور بدلہ اس لیے لے رہے ہو کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہو گئے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے دعا کیا ہے ہمارے رب ہم پر صبر اڈیل دے. تو یہ صبر جو ہے نا ہر جگہ آتا. لوگ پوچھتے مولوی صاحب کتنا صبر، تو اس کا ایک ہی جواب ہے جب تک چلے نہ جائیں قبر، صبر کرتے رہیے. ہم پر صبر اڈیل دے اور ہمارا خاتمہ اسلام پر کر. اور اس کے بعد انہوں نے چیلنج کیا. سورۃ طٰہٰ سورہ نمبر 20 میں آیت نمبر 71 72 73 پڑھیے. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. وقت کے فرعون کو چیلنج کیا کہ آپ کو جو کرنا ہے وہ کر لو، دنیا ہی کے معاملے میں کر سکتے ہو، ہم تو ایک اللہ پر ایمان لے آئے ہیں. تو ہم لوگوں کا بھی ایسا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. آج بھی کہیں کہیں پر پکڑ کے مسئلہ پیدا کیا جا رہا، بولتا کہ نہیں بولتا؟ اس کا ایمان مضبوط ہے، جان تو دے دیتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے. یاد رکھیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا ایمان والوں کے ساتھ یہ جو آزمائش ہے یہ ہمیشہ ہوئے گی اور ہونے والی ہے، لیکن ثابت قدم رہنا، صبر سے کام لینا، تقویٰ کی زندگی گزارنا، یہ سب سے اہم چیز ہے. یہ چند واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے تاکہ جو آزمائش ہو تو ہم اور آپ نہ گھبرائیں، چہرے پر مسکراہٹ رکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے. پوری دنیا کی دولت ایک طرف ہو جائے لیکن ایمان ایک طرف ہو جائے یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. اور اسلام اللہ کا، اللہ جس کے سینے کو چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. یہ چند باتیں تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو آزمائش میں نہ ڈال، اگر ڈال ہی دیا ہے تو آزمائش میں ثابت قدم رکھ. اے اللہ جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے. اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا اللہ دوبارہ اٹھا دے آمین. جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے اللہ کوئی راستہ نکال دے آمین. اے اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.